سابق سفارتکار ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایران اسرائیل جنگ بندی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں پاکستان اور سعودی عرب کا بھی کردار تھا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، اور یہ کہ سعودی عرب اور پاکستان کے خطے میں اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے اس تازہ ڈیولپمنٹ کے بعد؟ واقعی اگر پاکستان نے رول پلے کیا تو دیٹس ویری پازیٹیو، لیکن آئی تھنک ہمیں بگر پکچر پہ نظر رکھنی چاہیے، اور بگر پکچر یہ ہے کہ ابھی بھی میں دیکھ ہی رہی تھی کہ کس طرح سے امریکہ کچھ کہہ رہا ہے اور ایران نے کچھ کہا ہے اس حوالے سے کہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، صدر ٹرمپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ نے بالکل تباہ کر دیے ہیں، لیکن ایران کے اسپریچول لیڈر نے جو اسپیچ دی ہے پہلی دفعہ اس جنگ کے بعد، یعنی کہ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سگنیفیکنٹ ڈیمیج نہیں ہوا ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز کو۔ تو میرا خیال ہے جو ایشوز ہیں اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس لیے کہ امریکہ میں بھی اس وقت کنفلکٹنگ رپورٹس چل رہی ہیں کہ آیا ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں کس حد تک ڈیمیج ہوئی ہیں، اور ایران کا جو انرچمنٹ مٹیریل ہے، جو انرچ یورینیم ہے، کس حد تک ایران نے اس کو اس لوکیشن سے ہٹا دیا تھا اور پریزرو کیا ہوا ہے۔ IAEA کے مطابق ان کے پاس 400 کلو گرام کے قریب انرچ یورینیم ہے، 60% انرچمنٹ ہوئی ہے، جو اگر 90% تک لے جاتے ہیں تو وہ ویپن گریڈ ہو جائے گی۔ لیکن ملیحہ صاحبہ، ایک اس میں رے آف ہوپ یہ ہے کہ امریکی صدر نے ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے کوئی باضابطہ معاہدہ کر سکتے ہیں یا بات چیت کرنے جا رہے ہیں ایران سے۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 45 سال سے جو اقتصادی پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا ایران، اب بھی اس کے لیے زبردست موقع ہے کہ چیزیں ٹرن اراؤنڈ کرے اپنے لیے؟ کیا آپ کے خیال میں ایران کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی تو بے یقینی کا ماحول ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، تو ان کا یہ کہنا کہ اگلے ہفتے مذاکرات شروع ہوں گے ایران کے لیے، ایران کے ساتھ، تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ واقعی شروع ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ کا جو ڈیمانڈ ہے، ٹرمپ کا جو ڈیمانڈ ہے ایران پہ کہ جی وہ زیرو انرچمنٹ مان لیں، وہ تو ایران کبھی نہیں مانے گا۔ اس کے بارے میں تو ایران کے اسپریچول لیڈر آیت اللہ خامنہ نے تو دو ٹوک الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ نامنظور ہے اور وہ کبھی اس طرح کی پابندی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو بہت قبل اس وقت ہے کہنا کہ جی مذاکرات شروع ہوں گے تو ایران کو بڑی اپرچونٹی ملے گی۔ ابھی تک تو جو امریکہ کا ڈیمانڈ ہے وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے ایران کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اسرائیل کی امریکہ میں لابینگ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے بہت مضبوط رہی ہے۔ حالیہ جنگ میں بھی آپ نے دیکھ لیا، اسرائیل نہ کرتے کرتے بھی امریکہ کو آخری وقت تک آپ اس جنگ میں گھسیٹ ہی لایا۔ آپ کے خیال میں کیا اسرائیل چاہے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، ایران کے لیے کچھ آسانیاں ہوں، پابندیاں ہٹیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہونے بھی والا ہوگا ایسا کچھ تو اس میں رکاوٹ بنے گا اسرائیل؟ دیکھیں جی، اسرائیل نے تو پہلے ہی ٹورپیڈو کیے تھے مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان جو چل رہے تھے، جس کا چھٹا راؤنڈ ہونا تھا عمان میں، جبکہ اس سے 2 دن پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ۔ تو اسرائیل تو کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی معاہدہ ہو، کوئی اگریمنٹ ہو، کوئی یہ جو تناؤ ہے، ٹینشنز ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، کہ وہ کم ہوں۔ اسرائیل تو ہمیشہ یہ اس کوشش میں رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ جو ایران کے ساتھ تعلقات امریکہ کے رہے ہیں اتنے عرصے سے، کہ ان ٹینشنز میں کمی لائی جائے، اور پھر اگر لائی جائے تو کس طرح لائی جائے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، امریکہ کا جو مین ڈیمانڈ ہے اس وقت ایران پہ، وہ بہت ناممکن ہے ایران کو ایکسیپٹ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں، تجزیہ تبصرہ کر رہی تھی۔